الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها إلى آخر الحديث متفق علیہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں بلایا اور فریضہ نماز جمعہ کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے کی، بعد ہم دونوں کو سمجھ کی پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا، تحقیق کے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس آدمی کے واسطے جو اللہ سے ملنے اور آخرت کو پانے کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا خوب خوب ذکر کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ عمل بناؤ، یعنی ہر شعبے میں، ہر باب میں، زندگی کے ہر ادوار میں تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کی سنت کو معلوم کر کے عمل کرو۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ 3 آدمیوں پہ مشتمل ایک جماعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، اور انہوں نے امہات المومنین سے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کو رات میں جاگنے کا عمل کیا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور آرام بھی فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا فلما اخبروا کانہم تقالوها، کہ جب ان کو اس بات کی خبر دی گئی تو آنے والے اشخاص اور افراد نے ان کو اپنے فکر اور اپنے سوچ کے اعتبار سے معمولی سمجھا، پھر انہوں نے آپس میں اس بات کا تذکرہ کیا، نحن این من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم کہاں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہاں فرش اور کہاں عرش، ہمارا اور ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، قد غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم
بہت معمولی درجے کے لوگ ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، فخر الانبیاء، اور اللہ کے بعد آپ کا ہی مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے ہم آپ کے عمل کو اگر نمونہ بناویں اور آپ جس قدر عمل کرتے ہیں اتنا ہی اگر ہم عمل کریں تو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ انہوں نے جب یہ الفاظ آپس میں مشورہ کیے تو ان میں سے ایک نے کہا انی اصلی اللیل ابدا، کہ میں پوری رات ہمیشہ نماز پڑھوں گا اور کبھی آرام نہیں کروں گا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا انی اصوم الدہر ولا افطر، کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی ہمیشہ پورے سال دن میں روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا، کہ میں عورتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہوں اور میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے تذکرہ کا اور آپسی مشورے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الذین قلتم ہاکذا وہاکذا، کہ تم لوگوں نے ایسی بات کی ہے، آپس میں مشورہ کیا ہے۔ تم میں سے ایک نے کہا ہے کہ میں پوری رات عبادت کروں گا، ایک نے یہ کہا ہے کہ میں پورے سال روزہ رکھوں گا، ایک نے یہ کہا ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے تو اس کا ارادہ کیا، عزم کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈر کر تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میرا عمل کیا ہے؟ سنو، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور سن لو جو بھی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی تم کو اگر کامیابی چاہیے، اگر تم سچا پکا مومن بننا چاہتے ہو تو تم کو میری اتباع کے بغیر، میرے اسوہ حسنہ کی پیروی کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں، بلکہ ہر چیز کے اندر تم کو اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی۔ چنانچہ ایک آدمی اگر یہ سمجھ کر کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے اور نماز سے بڑھ کر اعمال بدنیہ میں کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے اگر وہ سورج کے نکلتے وقت، طلوع شمس کے وقت نماز پڑھنے لگ جائے اور دل میں یہ سوچے نماز کو ہی ہے، نماز کا پڑھنا عبادت ہے، تو اس کی نماز اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ اسوہ رسول سے ہٹ کے پڑھ رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے اب اس کی یہ نماز مقبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے پر کوئی آدمی اگر ان ایام کے اندر، جن ایام کے اندر بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان ایام کے اندر اگر کوئی روزہ رکھائے گا ثواب کا باعث نہیں ہوگا بلکہ گناہ کو مستلزم ہوگا۔ اسی طریقے پر جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس طریقہ سے سرے منہ ہٹ کر بال برابر بھی کوئی انحراف کر کے چاہے جیسی بھی عبادت کرے، جیسا بھی نیک عمل کرے، وہ نیک عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ لیکن وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کا خوب خوب ذکر کرو۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ ذکر کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ ذکر کے لیے کوئی شرائط ہے، کچھ نہیں ہے۔
اللہ کا ذکر ہر آن ہر گھڑی ہر صبح و شام کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے طہارت بھی شرط نہیں ہے، وضو ہو وضو نہ ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ جتنا اس کو کرے گا، جتنا اس کا ذکر کرے گا، اتنی اللہ کی محبت اس کے دل میں پیوست ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں آوے گی، دین کی محبت اس کے دل میں آوے گی، اور پھر اس کو دین پہ چلنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ ہم اور آپ کو یہ بات اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس نبی کا امتی بنایا ہے وہ نبی آخری نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا کے اندر قیامت تک نہیں آئے گا، اور ہم کو جو دین ملا ہے یہ آخری دین ہے، اب کوئی دین اس کے علاوہ نہیں آئے گا، اور ہم جو امت ہے آخری امت ہے، ہمارے بعد کوئی اب دوسری امت نہیں آئے گی۔ قرآن کریم کے اندر صاف صاف فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیتیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 فرمودات احادیث رسول کی شکل میں تواتر معنوی کے درجے میں ایسی موجود ہیں جس سے صاف صاف پتہ لگتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کے باوجود دنیا کے اندر بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں، چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باحیات تھے، آپ کی زندگی کے اندر ہی یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لشکر جرار نے ان سارے جھوٹے مدعیان نبوت کو کیفر کردار تک پہنچا کر کے دم لیا اور ان سب کو جہنم رسید کیا۔ چلتے چلاتے وقتاً فوقتاً ہر زمانے کے اندر کبھی کوئی نہ کوئی بدبخت جھوٹا مدعی نبوت بنا ہے، مگر ہندوستان کے اندر ایک ملعون مرزا غلام احمد قادیانی نام کا صوبہ پنجاب کے تحصیل بٹالہ اور ضلع گرداسپور کے اندر سن 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، جس کے باپ کا نام ہے غلام مرتضیٰ، اس کے دادا کا نام ہے عطا محمد، اس کے پردادا کا نام ہے گل محمد۔ یہ مرزا ملعون نے شروع کے اندر اپنے آپ کو اسلام کا خادم اور مبلغ بتایا، اور براہین احمدیہ نام کی ایک کتاب جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں 80 جلدوں میں لکھوں گا اور اس کے اندر اسلام کی حقانیت پر دلائل فراہم کروں گا، لیکن اس ملعون نے 80 جلد کا چندہ کیا اور صرف 4 جلد لکھنے کے بعد خاموش بیٹھ گیا، اور اپنے مرنے سے چند مہینہ پہلے 5ویں جلد لکھنا شروع کیا، جو اس کے مرنے کے بعد اس کی طباعت ہوئی، مگر اس مقدمہ کے اندر، اس کتاب کے مقدمہ کے اندر شروع کے اندر اس نے لکھا کہ 5 اور 50 میں صرف 0 کا فرق ہے، اس لیے 50 کو 5 سے پورا کیا جاتا ہے۔ اب اس جھوٹے مدعی نبوت نے چندہ کیا 50 جلدوں کا اور لکھا 50 اور سارے پیسوں کو یہ ہضم کر گیا، لیکن یہ ملعون ہندوستان کی جب تقسیم عمل میں آئی تو چونکہ یہ انگریز کا پروردہ تھا، انگریز کا پوسا پالا، رنگ کا کالا، آنکھ کا کانا، من کا من چلا، کریکٹر کا گھناؤنا انسان، جب ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی اور پاکستان اور ہندوستان 2 حصوں میں بٹ گئے، تو اس کے بعد یہ شخص اور اس کے دم چھلے یعنی ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار سب کے سب پاکستان ربوہ نامی جگہ میں گیا، اور ربوہ نامی جگہ پر جا کر اس نے پناہ لی، لیکن پھر جب علماء ہند و پاک نے اس کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور اسمبلی نے اس کے خلاف متفقہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر یہ قرارداد پاس کیا کہ یہ سب کے سب کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں باضابطہ امتناع قادیانیت آرڈیننس، یہ اپنے آپ کو قادیانی یا اس طرح سے اپنے آپ کو کافر سمجھے اور کافر لکھیں، تو اس کے بعد یہ وہاں سے بھگ کر کے یہ لندن گیا، اور لندن سے اس کے بعد پھر یہ پوری دنیا کے اندر اپنا جال
اور اپنا پھانس ڈالے ہوا ہے، حتیٰ کہ آپ کا ملک نیپال بھی اس کے اندر کاٹھمنڈو کے اندر جو ہماری راجدھانی ہے احمدیہ سنگھ نام کر کے اس کا درتا ہے۔ اور آپ کو برگت سے 15 کلومیٹر آپ پچھم چلے جائیے، پچھم اور دکھن بارڈر کے بالکل قریب کے اندر پرسونی بھٹا ایک جگہ ہے، وہاں اس کا کالج بھی ہے۔ وہاں جو ہے تقریباً مسلمانوں کے 40 گھر قادیانی ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے پر آپ کے نیپال کے اندر مختلف جگہ پر قادیانی اپنا حربہ اور اپنا ہتھ کنڈا ان مسلمانوں کو بناتے ہیں جو مسلمان غریب ہیں اور جن گاؤں کے اندر مکتب یا مسجد نہیں ہے۔ اب یہ جاتا ہے وہاں کے لوگوں کا حال احوال معلوم کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ پتہ لگاتا ہے کہ یہاں کوئی مکتب یا مسجد ہے یا نہیں۔ اگر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مکتب یا مسجد نہیں ہے تو لوگوں سے معلوم کر کے وہاں مکتب یا مسجد بنا دیتا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی آیا ہے، سماج کی خدمت کر رہا ہے، ملک کی خدمت کر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ پھر وہ اپنا قادیانی پنڈت بھی لا کر رکھ دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھاتا رہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بچوں کو قادیانی بنا دیتا ہے۔ اور جو آدمی اس بات کا ذرہ برابر بھی دل کے اندر شک رکھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تھوڑا سا بھی اس کے دل کے اندر اگر یہ کھوٹ ہو جائے تو آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، اور 30 پارے میں سے کوئی ایک آیت کا اگر انکار کر دے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اور ختم نبوت پر یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر تقریباً 100 آیتیں ایسی ہیں جو دلالت کرتی ہے صراحتاً اشارتاً کنایتاً کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے پر کوئی آدمی اگر ایک حدیث متواتر کا انکار کر دے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور تقریباً 200 احادیث ایسی موجود ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس لیے ہر مومن کا یہ پکا ٹھکا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء کی یہاں متفقہ مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا چکے تھے، ان کو جب یہودیوں نے پکڑنے کی اور قتل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، اور کہاں آئیں گے وہ بھی حدیث کے دروازے کر دیا گیا کہ فلسطین کے اندر مسجد اقصی، اس مسجد اقصی کے پوربی مینارے پر جو سفید ہوگا تو اس سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے لا کر چھوڑ دیں گے، اور فرشتے لا کر چھوڑیں گے کب وہ بھی بتا دیا گیا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے، ان کے پیچھے اقامت یعنی تکبیر بھی کہی جا چکی ہوگی۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آواز لگائیں گے اور ان کو زینہ لگا کر سیڑھی لگا کر وہاں سے اتارا جائے گا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے امامت آپ کیجئے، امام مہدی کہیں گے آپ امامت کیجئے۔ بہرحال امامت ہوگی چاہے عیسیٰ علیہ السلام کرے یا امام مہدی کرے، جو بھی کرے، دونوں روایت میں آتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت میں آئیں گے دوبارہ، مگر یہ نیا نبی نہیں ہے، یہ پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں۔ اور قادیانی یہ کہتا ہے کہ جب تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو تو تمہارے اسلام دھرم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو پھر نبی کا آنا تو ثابت ہو گیا۔ اس لیے ہر مومن کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور، مگر آپ کا آنا اس دنیا کے اندر نبی کی حیثیت سے ہوگا، مگر آپ خادم کی حیثیت سے یہاں کام کریں گے، یعنی یہاں پر جو کام ہوگا آپ کا اسی دین محمدی کی خدمت کریں گے، اور اسی دین محمدی کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے۔ آپ کا وہ دین نہیں چلے گا جس دین کو لے کر آپ آئے تھے۔ اس لیے آپ نیا نبی نہیں ہیں بلکہ آپ پرانے نبی ہیں، آپ کو نبی بنایا جا چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس لیے ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ذرہ برابر اس میں کھوٹ اور شک نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں
جن کی وجہ سے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے اسی طریقے پر نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور مجھ کو اتنا موقع دیا جائے کہ میں اپنی نبوت پہ دلیل دوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی اس مدعی نبوت سے، اس جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگ لے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہو جائے گا؟ اس لیے کہ دلیل اس دعوے کی مانگی جاتی ہے جس دعویٰ کے سچا یا جھوٹا ہونے میں شک ہو، اور یہاں تو اس کا جھوٹا ہونا واضح ہے، اس لیے اس سے نبوت کی دلیل مانگی نہیں جائے گی، بلکہ جو نبوت کی دلیل مانگ لے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دلیل کے طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے دل میں شک ہے کہ دلیل دے گا تو مان لوں گا اور نہیں دلیل دے گا تو نہیں مانوں گا۔ اس لیے میرے بھائی، میں آپ کو اس بات کی اطلاع اور خبر دینے آیا ہوں، اس فتنے سے آگاہ کرنے آیا ہوں کہ یہ فتنہ اپنے نیپال کے اندر چل رہا ہے اور سادہ لوگ مسلمان اس کے شکار بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے پاس بے پناہ پیسہ ہے، پیسوں کے ذریعے سے ایمان کو خرید رہا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر ایسا موقع آ جائے، کسی بھی تعاون کا موقع آ جائے، کوئی بھی آپ کا ہیلپ کرنا چاہے تو آپ اس کی تحقیق کریں، یہ پیسہ کون دے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس فنڈ سے اس کا تعلق ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اگر پتہ لگ جائے کہ یہ قادیانیوں کا پیسہ ہے تو آپ کہہ دیں کہ ایسے ناپاک پیسوں پر میں پیشاب کر سکتا ہوں مگر اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان جیسی قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ ساری دنیا اگر انسان کے قدموں میں لا کر کوئی ڈال دے اور ایک طرف ایمان کا سودا کرے تو ہم اس کو لات مار دیں گے، مگر ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی، بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔